اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمین۔ اے بنی اسرائیل، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ اس سے کوئی بدل قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ نے کہا، بے شک میں تجھے سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اور میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ نے کہا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اس طرح کی آیات اس سورہ کے شروع میں بھی گزر چکی ہیں۔ اسے یہاں دوبارہ اسی رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی تاکید اور ترغیب کے لیے لایا گیا ہے، جن کی صفت، نعمت، اسماء پاک، شان اور جن کی امت کا تذکرہ یہ اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ ان باتوں کو اور اللہ تعالیٰ سے ان پر جو انعامات فرمائے ہیں انہیں نہ چھپائیں، بلکہ ان تمام دنیاوی اور دینی نعمتوں کو یاد رکھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں سے مبعوث فرما دیا، اور یہ حسد آپ کی مخالفت، تکذیب اور آپ کی تائید و حمایت سے انحراف پر آمادہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شرف کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا تھا تاکہ توحید میں آپ کی اقتدار کی جائے۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ اوامر و نواہی کو پورا فرما دیا، اسی لیے فرمایا، اور جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مشرکوں اور ان یہود و نصارہ کے سامنے جو اپنے آپ کو ملت ابراہیم کی طرف منسوب تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اس ملت سے نہیں ہے، بلکہ ملت ابراہیمی پر تو آپ اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، اس آزمائش کا ذکر کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کیا، انہیں بہت سے اوامر و نواہی کے بجا لانے کا حکم دیا تو وہ ان میں پورا اترے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام احکام کے مطابق عمل کر دکھایا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ نجم میں۔ اور ابراہیم کے صحیفوں میں جنہوں نے حق اطاعت اور رسالت پورا کیا، یعنی انہوں نے ان تمام احکام کے مطابق عمل پورا کر دکھایا جو ان کے لیے مشروع قرار دیے گئے تھے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نحل میں، بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کریں جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، اور فرمایا سورہ انعام میں، کہہ دیجئے مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی صحیح اعلیٰ اقدار کے حامل دین کا، ایک رب کے پرستار ابراہیم کے طریق کا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اور فرمایا سورہ آل عمران میں،
ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کی فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ کلمات جن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی اور وہ ان میں پورا اترے، اس سے مراد ہے اللہ کی خاطر اپنی قوم سے جدائی اختیار کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے جدائی اختیار کرنے کا حکم دے دیا تھا، نمرود سے اللہ کی خاطر جھگڑا کرنا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دیا تھا جس میں نمرود کی صریحاً مخالفت تھی، اور نمرودیوں نے آپ کو جب جلانے کے لیے آگ میں ڈالا تو بے خطر آتش نمرود میں کود جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وطن مألوف سے ہجرت کرنا، مہمانوں کی مہمان نوازی میں کوئی دقیقہ فروگزشتہ نہ کرنا، اور اس سلسلے میں جانی و مالی صبر و اصرار کا مظاہرہ کرنا۔ پھر اس سلسلے میں شاید سب سے بڑی ابتلا اور سب سے بڑی آزمائش تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو حکم دیا کہ اپنے لخت جگر کو قربان کر دو، تو آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر اپنے لخت جگر اور نور نظر کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ جب آپ نے یہ سارے کام پورے کر دیے اور ان تمام آزمائش اور امتحانوں میں جان سپاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرما بردار بن جاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں، خواہ اس میں لوگوں کو چھوڑانا پڑے اور اس کی کیسی ہی مخالفت کیوں نہ مول لینا پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عرض کیا پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا تو انہوں نے عرض کی کہ ان کے بعد ان کی اولاد میں سے بھی امام بنائیں، تو اس کے جواب میں ان سے کہا گیا کہ ان کی اولاد میں سے تو ظالم بھی ہوں گے اور ان سے اللہ تعالیٰ کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، اور نہ وہ امام بنائیں گے اور نہ ان کے اقتدار ہی کی جائے گی۔ اس بات کی دلیل کہ ان کی یہ دعا قبول کر لی گئی تھی سورہ عنکبوت کی آیت ہے، اور ہم نے اس کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی۔ آپ کے بعد آنے والے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد ہی میں سے مبعوث فرمایا، اور آپ کے بعد نازل ہونے والی ہر کتاب کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد ہی میں نازل فرمایا۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ آپ کی اولاد میں ظالم بھی ہوں گے جن سے امامت و پیشوائی کا یہ عہد و پیمان نہیں ہے۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ آپ کے میراث سے عطا نہیں فرمائے گا، خواہ وہ آپ ہی کی اولاد میں سے کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح آپ کی اولاد میں سے محسن بھی ہوں گے جو آپ کی دعوت کے مشن کو سر انجام دیں گے، اور انہیں وہ امامت اور پیشوا بھی حاصل ہوگا جس کی اپنی اولاد میں باقی رہنے کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ ابن جریر نے یہ قول اختیار کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ گو ظاہری طور پر ایک خبر پر مشتمل ہے، اور وہ یہ کہ ظالم سے اللہ تعالیٰ کا یہ عہد و پیمان نہیں ہے کہ وہ اسے امامت عطا فرمائے گا، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی اولاد میں سے کچھ ظالم لوگ بھی ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔